بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے 12ویں جماعت کے حصہ نثر کے اہم نوٹس، جن میں مصنف کا نام، سبق کا نام، ان کی تحریر کی مشترکہ خصوصیات اور ان کی حیت شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تنقیدی مضامین کا جائزہ لیتے ہیں اور اس سے پہلے تنقیدی مضمون کی تعریف دیکھتے ہیں۔ تنقیدی مضمون، جس کو تنقیدی تجزیہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں قلم کار یا مصنف ادب کی ایک چھوٹی سی تحریر کو لے کر لوگوں کو اس کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تنقیدی مضامین عام طور پر اپنی نظریات کی حمایت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کو روایتی دلیل کی شکل، تعارف، مقالہ، جسم، اختتام، ثبوت اور دیگر ناقدین کی تحریروں کے ذریعے کسی بھی پوائنٹ کو یا کسی بھی نقطے کو ثابت کرنے کی کوشش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تنقیدی مضامین میں جو مضامین ہمارے اردو کی جماعت 12ویں کے نصاب میں شامل ہیں، ان میں اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ، جن کے مصنف مہدی افادی صاحب ہیں، اردو ذریعہ تعلیم، جس کے مصنف ڈاکٹر سید عبداللہ ہیں، مزاح کیا ہے، جس کے مصنف ڈاکٹر وزیر آغا ہیں، اور تذکروں میں اردو تنقید، جس کے مصنف عبادت بریلوی ہیں۔ ان کی مشترکہ خصوصیات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ ان کی الگ الگ خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں تو بیان کردہ اسباق کے ویڈیو کے آخر میں آپ کو الگ الگ خصوصیات تمام مصنفین کی مل جائیں گی۔ یہاں پر مشترکہ خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ آپ کا لفظ کسی بھی مصنف کے نام کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کی معلومات کی وسعت آپ کی تحریر سے عیاں ہے۔ آپ کی عمیق تحقیق آپ کی تحریر سے واضح ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی تحقیقی کام میں دوسری زبانوں سے استفادہ کیا ہے۔ تاریخ میں تنقیدی ارتقاء پر آپ کی گہری نظر ہے۔ مشکل سے مشکل مضامین کو آسان زبان میں بیان کرنا ان کے فن تحریر کی خصوصیت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے 12ویں جماعت کے نصاب میں 3 عدد انشائیہ بھی موجود ہیں۔ انشائیہ لغوی طور پر کسی عبارت کو کہا جاتا ہے۔ انشائیہ نثری ادب کی وہ صنف ہے جو مضمون کی مانند لگتی ہے مگر وہ مضمون سے الگ انداز رکھتی ہے۔ اس میں انشائیہ نگار آزادانہ طور پر اپنی تحریر کو پیش کرتا ہے، جس میں اس کی شخصیت کا پہلو بھی نظر آتا ہے۔ کسی خاص نتیجے پر پہنچے بغیر بات کو ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ نتیجہ کاری پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں ادبی شگفتگی واضح طور پر نظر آتی ہے اور اس میں جو اہم خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ دلچسپ بیانی ہے، خوشگوار استجاب ہے، غیر رسمی انداز اور تیکھا نظریہ شامل ہیں۔ ہمارے نصاب میں شامل 3 انشائیوں میں پہلے نمبر پر مچھر ہے، جس کے مصنف خواجہ حسن نظامی ہیں، دوسرے نمبر پر کتے، جن کے مصنف پدرس بخاری ہیں، اور تیسرے نمبر پر چارپائی اور کلچر، جس کے مصنف مشتاق احمد یوسفی ہیں۔ ان کی مشترکہ خصوصیات میں اردو شامل ہیں کہ انہوں نے اردو مزاح نگاری کو ایک نیا اسلوب بخشا جو ان کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ انہوں نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا، مزاح یا طنز کے ساتھ اس کو فکر انگیزی کی سوغات بھی بخشی۔ لفظی مزاح کے بعد آپ نے جس حربے سے کام لیا وہ تحریف اور پیروڈی ہے۔ ان کے قلم نے ان کے مزاحیہ کرداروں کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ انہوں نے اپنی تحاریر میں سادگی کے عنصر کو مد نظر رکھا ہے اور ان کے مزاح پارے عوام اور خواص دونوں کو محظوظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے نصاب میں اگلی صنف جو پائی جا رہی ہے وہ کہانی نویسی ہے۔ کہانی تصور سے خیالی واقعات کی ایک مختصر داستان کو کہا جاتا ہے اور ان کی خصوصیات کا تعین کرنا مشکل ہے، لہٰذا ایک لمبی کہانی اور ایک مختصر ناول کے درمیان فرق کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کہانی میں کرداروں کا ایک گروپ موجود ہوتا ہے جو کہ انتہائی پیچیدہ دلیل پیش کرتا ہے اور اس کی خصوصیات میں بیانیہ وسائل کو پیش کیا جاتا ہے۔ کہانیوں کی 2 اہم اقسام ہیں جن میں مشہور کہانی اور ادبی قصہ شامل ہیں۔ ہمارے پاس نصاب میں 2 کہانیاں موجود ہیں جن میں پہلی کہانی ایک ناول کا حصہ ہے جس کا نام اور پاکستان بن گیا ہے، لیکن یہ ایک طویل ناول
آنگن کا ایک حصہ ہے۔ ناول ایک ایسی کہانی کو کہا جاتا ہے جو طویل ہوتی ہے اور زندگی کے مختلف کرداروں کو بیان کرتی ہوئی اور ان کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس ناول کی مصنفہ خدیجہ مستور صاحبہ ہیں، اور دوسری کہانی ہمارے پاس چغل خور ہے جو کہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی ایک ایسی کہانی کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی علاقے کے ساتھ منسوب ہو اور نسل در نسل منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچے۔ چغل خور ایک لوک کہانی ہے اور اس کے مصنف شفیع عقیل صاحب ہیں۔ ان کی مشترکہ خصوصیات میں معاشرتی عکاسی آپ کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ہے۔ انسانی مسائل کو اپنے نہایت خوبصورتی سے اور عمدگی سے بیان کیا ہے، اور آپ کی کردار نگاری نہایت عمدہ اور لاجواب ہے۔ اگلی صنف جو ہمارے 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہیں ان میں تاریخی اور مذہبی مضامین شامل ہیں۔ تاریخی مضامین اور مذہبی مضامین میں اپنی مدد آپ، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں، اس کو تحریکی مضمون بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر لوگوں کو تحریک دلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اخلاق نبوی ایک مذہبی مضمون ہے جس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں، اور شہنشاہ اکبر ایک تاریخی مضمون ہے جس کے مصنف آقائے اردو محمد حسین آزاد ہیں۔ سبق اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ میں جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ آپ ان کی خصوصیات میں لکھ سکتے ہیں، اور چونکہ یہ تینوں افراد اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک اور مذہبی مضمون ہمارے نصاب میں شامل ہے جس کا نام ہے دنیا کی نعمتوں کی شکر گزاری، اور اس کے مصنف ہیں مولوی ذکاء اللہ۔ مولوی ذکاء اللہ کی تحریر کی خصوصیات میں ان کی تحاریر پرعزم معلومات ہوتی ہیں، حسن بیان اور شگفتگی میں معلومات کی کثرت کی وجہ سے تھوڑی کمی نظر آتی ہے، عربی اور فارسی الفاظ کا استعمال نظر آتا ہے، نیز آپ نے مذہبی موضوعات کو اپنی تحاریر کا حصہ بنایا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔